وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے ہے، جس اللہ رب العزت نے ہمیں مٹی سے خوبصورت انسان بنایا ہے، پھر ہماری خوبصورتی کے لیے آسمانوں سے ہدایات کا سلسلہ جاری فرمایا، انبیاء بھیجے، کتابیں نازل کی ہیں تاکہ ہم ان ہدایات کی روشنی میں اللہ کے برگزیدہ اور پسندیدہ بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر بے شمار درود و سلام ہوں، جنہوں نے اللہ کی اس امانت کو پوری طرح ادا کیا اور اس میں کوئی چیز چھپا کر نہ رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مستند نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، اور اسی لیے فرمایا ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ، جو اللہ کے رسول کی بات کو خوش دلی سے مانتا ہے وہ گویا کہ اللہ کی بات کو خوش دلی سے مانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے ہم تک ہر وہ چیز پہنچا دی ہے جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اور ہر اس کام سے روک دیا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان کی زندگی تو یہ ہے کہ جب مومن کو کوئی بات کہی جاتی ہے وَأَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم نے سن بھی لیا ہے اور مان بھی لیا ہے۔ یہ مومن کی علامت ہے۔ جب بھی اس کو کوئی چیز اچھی ملتی ہے تو وہ اس پر دل و جان سے عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہمت کرتا ہے، پھر کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا ہے۔ یہ آیت کریمہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کی تعریف کی ہے، بشر عباد، اے میرے حبیب آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیں، الذین یستمعون القول، جو بات کو بڑی توجہ سے، بڑے انہماک سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، پھر جو اچھی بات ہوتی ہے اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان کی شان بھی یہی ہے کہ جب وہ کسی علمی تبلیغی واعظ کی مجلس میں بیٹھا ہو تو اسے ہمہ تن گوش ہو کر بیٹھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاص طور پر جمعہ کے خطبہ میں اگر آپ کسی کو اس کی اصلاح کے لیے کوئی بات کرتے ہیں فقط لغوت، آپ نے لغو حرکت کی ہے، فضول حرکت کی ہے۔ توجہ کے ساتھ خطیب کی بات کو سننا یہ ضروری ہے، اور ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول ہونا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو، الذین یستمعون القول، جو بات کو غور سے سنتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سماع، سننا، ایک ہے استماع، غور سے سننا، توجہ اور انہماک سے سننا۔ جو بات کو غور سے سنتے ہیں فیتبعون احسنہ، پھر جو اچھی بات ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اچھی بات کون سی ہوتی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اچھی بات یہ ہے کہ جو انسان اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کہتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، ان بندوں کو خوشخبری سنا دو جو بات کو غور سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، پھر اس میں سے جو اچھی بات ہوتی ہے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے؟ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں ہدایت یافتہ ہیں، وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں زیرک، دانا، عقل مند اور صاحب بصیرت ہے۔ تو اگر ہم صاحب بصیرت بننا چاہتے ہیں، عقل مند بننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو اچھی بات ہو، کتاب و سنت کے مطابق ہو، اس کو مان لیا جائے، اس پر عمل کر لیا جائے، اور اس میں کسی برادری کی بات کو درمیان میں نہ لایا جائے، اور کسی دوست کی بات کو درمیان میں نہ لایا جائے۔ جو اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے، اس کو ماننا ہی عین ایمان ہے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ مومن کی تعریف ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کی ہے کہ جب اسے اللہ کی طرف دعوت دی جائے، اللہ کے رسول کی طرف دعوت دی جائے، ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن بھی لیا ہے اور مان بھی لیا ہے۔ صحابہ کرام اسی طرح کے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوران خطبہ یہ کہا کہ بیٹھ جاؤ، وہ وہیں بیٹھ گئے، جہاں یہ نہیں کہ وہ آگے آ جائیں صف میں بیٹھیں، اللہ کے رسول کی بات کو عمل میں لاتے ہوئے وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو رسول کی بات وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ماننا، یہ اللہ کی بات کو ماننا ہے۔ دیکھیں ثمامہ بن آثال جو ایک حکومت کا سربراہ تھا، وہ وہاں سے چلا ہے عمرہ کرنے کے لیے، صحابہ کرام نے اس کو گرفتار کر لیا اور لا کر مسجد میں باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ثمامہ تمہارا کیا حال ہے؟ آگے سے جواب دیتا ہے، اسے تھا نا سرداری کا گمانڈ تھا اس کے دل میں، اس کے دماغ میں، وہ کہنے لگا کہ اگر آپ مجھ پر احسان کریں گے تو میں آپ کے احسان کو فراموش نہیں کروں گا، میں آپ کو اس کے احسان کا پورا پورا بدلہ دوں گا، اور اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو میرے وارث جو ہیں وہ اس کا خون کا بدلہ چکائیں گے، وہ بدلہ لیں گے۔ اس کے ذہن میں یہ بات تھی سرداری والی، وہ کسی سرداری کی بات کو ذہن میں رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے رہا تھا۔ پھر آخر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، اطلقوا ثمامہ، چھوڑ دیا۔ وہ گیا ایک چشمے پہ غسل کیا اور آ کر پھر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ میں گھر سے عمرہ کرنے کی نیت سے چلا تھا، اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، اب اگر آپ کہیں گے تو عمرے کے لیے جاؤں گا، وگرنہ یہیں سے واپس ہو جاؤں، اگر آپ مجھے کہیں گے تو عمرہ کروں گا۔ حالانکہ عمرہ کرنا ایک بڑی عبادت ہے، ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان یہ گناہوں کا کفارہ ہے، لیکن وہ پھر بھی اللہ کے رسول سے یہی کہتا ہے، یا رسول اللہ اگر آپ فرمائیں گے تو میں عمرہ کرنے کے لیے جاؤں گا، اگر آپ نہیں کہیں گے تو میں یہیں سے واپس ہو جاؤں گا۔ یہ تھا ان کا ایمان۔ انما المؤمنون الذین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے سن بھی لیا ہے اور ہم نے اس کو مان بھی لیا ہے۔ ہمارا ایمان بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے۔ ہم اس سٹیج پہ، ہر سٹیج میں، ہر خطبے میں اور ہر واعظ میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چغلی یہ انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے، یہ اس طرح جلا دیتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کی بدخوئی کرنا، ایک دوسرے کی عزت اچھالنا، اور اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ خود ظلم کرتا ہے نہ اس کو کسی کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہے۔ یہ واضح ہم سنتے ہیں،
سننے کے بعد ہمارے دل میں اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک مسلمان کی عزت کو اچھالا جاتا ہے، ہم خاموشی کے ساتھ بڑے ٹھنڈے دل سے اس کو گوارا کر لیتے ہیں۔ اور تو سنیں، یہ جو سود ہے جس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ سود جو ہے یہ کھانے والا، کھلانے والا، لینے والا اور اسی طرح لکھنے والا، گواہی دینے والا، سب کے سب گناہ میں برابر ہیں اور اللہ کی لعنت میں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ اس کے بغیر ہمارا کاروبار نہیں چلتا ہے۔ جب تک ہم بینک سے سود نہ لے لیں، لون نہ لے لیں، ہمارا کام نہیں چلتا ہے۔ وہ کہاں گیا وہ ایمان جو صحابہ کرام کا ایمان تھا کہ وہ اللہ کے رسول کی بات کو اللہ کے رسول کی بات کو سن کر اپنا سب کچھ ترک کر دیتے تھے، لیکن ان کا ایک ہی مطمع نظر ہوتا تھا کہ ہم نے اللہ کے رسول کی بات کو ماننا ہے۔ یہی تو قرآن کریم ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ مومن کی بات ہی یہ ہے کہ جب بھی وہ اللہ کی بات کو سنتا ہے تو یقول سمعنا واطعنا، وہ یہ کہے کہ ہم نے سن بھی لیا ہے اور اس کو مان بھی لیا ہے۔ صحابہ کرام کا یہی ایمان تھا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنتے پھر دل و جان سے اس پر عمل کرتے۔ اگر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ والدین کی عزت کرو، احترام کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ، انہیں ٹائم دو۔ آج کل ہم اس قدر مصروف ہو چکے ہیں کہ بوڑھے والدین کے پاس بیٹھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو اتنا مصروف کر دیا ہے، وہ بیچارے ترستے ہیں کہ میرا بیٹا میرے پاس آئے، میرے پاس بیٹھے، میری بات کو سنے اور میں اس سے اپنی باتیں سناؤں، لیکن اس بیٹے کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ مصروف اس نے اپنے آپ کو اتنا کر لیا ہے کہ اپنے باپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، اس کی بات کو سننے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ باپ کو آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، والدین کو آپ کی دولت کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کے حسن سلوک کے محتاج ہیں کہ آپ ان سے حسن سلوک کریں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي شَيْئًا، اگر وہ تمہیں کہیں کہ میرے ساتھ شرک کر دو، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی بات کو نہ مانو، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیاوی معاملات میں پھر بھی تم نے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا کہ دنیاوی معاملات میں تم نے اس سے اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ان کی امی مکہ سے آتی ہے اور وہ راغبہ، اور اس کو رغبت ہے اپنے بیٹی سے ملنے کی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، یا رسول اللہ میری ماں ہے، مشرکہ ہے، کافرہ ہے، وہ مکہ سے چل کر میرے پاس آئی ہیں، وہ میرے حسن سلوک کی متمنی ہے، کیا میں اس سے صلہ رحمی کروں؟ آج ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ والدین سے تھوڑی سی بھی بات اس کے مزاج کے خلاف ہو جائے پھر اس کو موقع پر جھڑک دیتے ہیں، جبکہ قرآن کریم یہ کہتا ہے فَلَا تَنْهَرْهُمَا، اگر والدین کے ہاتھوں تمہارا کوئی نقصان بھی ہو جائے، فَلَا تَنْهَرْهُمَا، تمہیں اونچی آواز سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان سے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی ہے، ٹھنڈے مزاج کے ساتھ، دھیمے مزاج کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ تم نے اس سے پیش آنا ہے۔ قرآن کریم تو ہم سے یہ کہتا ہے کہ اگر شرک کفر کے بارے میں تمہیں کہیں تم اس کا انکار کر دو، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیاوی معاملات میں تم نے ان کے ساتھ حسن سلوک ہی کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن ہمیں یہ کہتا ہے، قرآن کی بات سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے؟
اللہ کے قرآن کی تعلیمات یہ ہمارے لیے منزل راہ ہے، یہ ہمارے لیے اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کی جنت کو حصول کا ذریعہ ہے، یہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارا قرآن سے تعلق جڑ جائے۔ ایک مسلمان کو اتنا تو ہونا چاہیے کہ اللہ کی یہ کلام جو اللہ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے بھیجی ہے، ہم اپنے بیٹوں کو تعلیم دلواتے ہیں، بہترین اکیڈمی کا، بہترین کالج کا، بہترین یونیورسٹی کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا ہے کہ میں اس بیٹے کو اللہ کی کتاب کو سمجھانے کے لیے کسی ٹیوٹر کا انتظام کر دوں، اس کو سمجھنے کے لیے اس کا بندوبست کروں، بیٹے کو میں یہ کہوں کہ اللہ نے ہمارے نام یہ ایک چٹھی لکھی ہے، ایک خط لکھا ہے، اس خط میں کیا ہے؟ اللہ ہم سے مخاطب ہوتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، اے ایمان والو۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے، ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جمعہ کے دن جب تم کو اللہ کی طرف دعوت دی جائے، اذا نودی للصلاۃ، نماز کی طرف آنے کے لیے کہا جائے، یہ اذان ہو جائے، حی علی الفلاح حی علی الصلاۃ یہ کہا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، یہ اللہ کی ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے اس کو اللہ نے اپنا ذکر کہا ہے، فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اور اس خرید و فروخت کو، اس تجارت کو، اس لین دین کو چھوڑ کر فوراً اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آ گئے۔ لیکن ہماری کیا حالت ہے؟ یہ اس محلے کی، اس کالونی کی مسجد ہے تو یہ اتنی بڑی مسجد کے چند افراد، چاہیے تو یہ کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہلے یہ کھچاکھچ بھری ہونی چاہیے، بجائے اس کے خطبہ بھی شروع ہے، خطیب واعظ کر رہا ہے، اس کے باوجود ہم دھیمے دھیمے چلے آتے ہیں، اور اس طرح ہے گویا کہ ہم نے محض ایک فرض ہے جو ہم نے اپنے سر سے اتار پھینکنا، بس شوق نہیں ہے۔ اگر ہمیں شوق ہو، اسلاف جو ہمارے ہوتے تھے وہ کہتے ہیں کہ مساجد میں 2 مرتبہ بھیڑ ہوتی تھی، ایک تہجد کے وقت اتنی بھیڑ ہوتی تھی، تہجد کے ٹائم مسجد میں آنے والوں کی گلیاں کھچا کھچ بھری ہوئی ہیں مسجد کی طرف تہجد کو ادا کرنے والوں کے لیے، اور ایک جمعہ کے دن 2 وقت ایسے ہوتے تھے، لیکن ہمیں اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اس خرید و فروخت کو ترک کر دو، لین دین کو ترک کر دو، اپنے کاروبار کو چھوڑ دو، اپنی مصروفیات کو ترک کر دو۔ میرے بھائیوں، اللہ کا قرآن ہمیں یہ کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات ہمیں یہ تعلیم دیتی ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قدر برگزیدہ بندے بن جائیں، ہمارے کان اللہ کی آواز کی طرف لگے ہوئے ہوں، جو ہی اللہ کی آواز آئے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لوگو کامیابی کی طرف آ جاؤ، لوگو نماز کی طرف آ جاؤ، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ تو میرے بھائیو، مسلمان کی شان تو یہ ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ ان یقولوا سمعنا واطعنا، مومن کی شان ہی یہ ہے جب اس کو کہا جاتا ہے اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے رسول کی طرف آ جاؤ، ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا ہے، اس کو مان لیا ہے، وہ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ ہماری بھی گردنوں میں، ہماری بھی رگوں میں، ہمارے اسلاف کا خون اسی طرح دوڑنا چاہیے۔
کہ جس طرح ہمارے اسلاف تھے، جو ہی اللہ کا ذکر، اللہ کی آواز بلند ہوتی، وہ تمام تر مصروفیات کو ترک کر کے اللہ کے ذکر کی طرف آ جاتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ یستمعون القول فیتبعون احسنا، بات کو سنتے ہیں اور پھر بات جو اچھی ہوتی ہے اس کے پیچھے لگتے ہیں، اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اس کو زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، اللہ نے ان کو کیا انعام دیا ہے؟ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں ہدایت یافتہ ہیں۔ دیکھیں نا، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا اور صراط مستقیم پہ چلا۔ اہدنا کے دو معنی ہیں، صحیح راستہ دکھانا اور صحیح راستے پہ چلانا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صحیح راستے پہ چلا دے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بات کو سن کر تمام تر مصروفیات کو ترک کر کے ادھر کو آ جاتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں ہدایت یافتہ ہیں۔ واولئک ھم اولو الالباب، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں زیرک ہیں، دانا ہیں، عقل مند ہیں، صاحب بصیرت ہیں۔ ہم عقل مند اس انسان کو کہتے ہیں جو ایک پلاٹ خریدنے کے بعد تجارت کرتا ہے، وہ دوسرا پلاٹ خریدنے کی پوزیشن میں ہو جاتا ہے، جو ایک مکان بنانے کے بعد دوسرا مکان تیار کرنے کی پوزیشن میں ہے، جو اس نے ایک پلازا بنا لیا وہ دوسرا پلازا بنانے کے لیے تیار ہوتا ہے، ہم اس کو عقل مند کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ تجارت کے گر جانتا ہے، تجارت کے اصول جانتا ہے۔ اللہ کے ہاں عقل مند کون ہے؟ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، جو اللہ کی بات سن کر، اللہ کے رسول کی بات سن کر اس پر عمل پیرا ہو جائے، اپنی تمام مصروفیات کو ترک کر کے صرف اللہ کی بات کو ماننے کے لیے تیار رہے۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہاں ہدایت یافتہ ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو عقل مند ہیں، صاحب بصیرت ہیں۔ تو ہمیں عقل مند بننا ہے، صاحب بصیرت بننا ہے، اور صاحب بصیرت بننے کا ایک ہی وصف ہے، جب بھی اس کو اللہ کی بات سامنے آ جائے، اللہ کے رسول کی بات سامنے آ جائے، پھر اور کسی چیز کو دائیں بائیں مت جھانکے، اس پر عمل کرنے کے لیے بیتاب اور بے قرار ہو۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، کہہ دیجئے تمہارے ماں باپ، تمہارے باپ دادا، تمہارا خاندان، تمہارا قبیلہ، تمہارے بھائی اور تمہاری بلڈنگیں جن کو تم بڑی چاؤ کے ساتھ بناتے ہو، اور تمہارے یہ کاروبار جس کا تم گھاٹے کا تمہیں کھٹکا لگا رہتا ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہیں یہ تمام چیزیں اللہ سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، فرمایا فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب کب آتا ہے، اللہ کے عذاب کا کوڑا کب برستا ہے۔ تو ہمیں تو یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس پر عمل کرنے کے لیے ہم تڑپ جائیں، اس میں کسی چیز کو رکاوٹ خیال نہ کریں۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ تمہارے ماں باپ، تمہارے باپ دادا، تمہارے بہن بھائی، تمہارا قبیلہ، تمہاری دوستی، یہ سب کے سب احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر فرمایا کہ فتربصوا، پھر انتظار کو اللہ کے عذاب کا، کہ اللہ کے عذاب کا کوڑا کب برستا ہے۔ بعض دفعہ اللہ کا عذاب آتا ہے لیکن ہمیں شعور نہیں ہوتا ہے، ہم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں،
لیکن ہمیں شعور تک بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، مسلمان کی شان ہی یہ ہے کہ اسلام والا، اسلام جب اسلام کے بعد اس کے سامنے آ جائے تو تڑپ جائے، اس پر عمل کرنے کے لیے وہ بے چین ہو جائے۔ ہم اگر مسلمان ہیں، ہم اگر مومن ہیں، تو ہمارا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی اللہ کے رسول کی بات، اللہ کی بات ہمارے سامنے آ جائے، ہم اس پر عمل کرنے کے لیے بے چین ہو جائیں اور کسی قسم کی برادری کی رو روایت کو درمیان میں نہ لائیں، کسی دوست کی دوستی کو درمیان میں نہ لائیں، ان کو قربان کر دیں، لیکن اللہ کے رسول کی بات پر حرف نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین سے آشنا کر دے، اس دین کی چاشنی، اس دین کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، اس کی مٹھاس اور اس کی حلاوت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے۔ جب دین کی حلاوت اور مٹھاس دلوں میں بیٹھ جائے گی، یہ جذبہ خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔